فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کی دنیا کی بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، آپ کے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 105 ہے اور اس کا آخری حصہ ہے یہ۔ تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا۔ دراصل قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ہوں گے شقی یعنی بدبخت، اور دوسرے لوگ ہوں گے سعید یعنی خوش نصیب۔ شقی یعنی بدبخت کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن پر جہنم واجب ہوگی، اور سعید یعنی خوش نصیب کون لوگ ہوں گے؟ جن پر جنت واجب ہوگی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شقی اور سعید کی پہچان کیسے ہوگی؟ یعنی بدبخت لوگ کون ہوں گے اور خوش نصیب لوگ کون ہوں گے، اس کی پہچان کیا ہے؟ ایک بہت بڑے عالم دین صوفی حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید یعنی خوش نصیب انسان کی 5 علامتیں ہیں، یعنی 5 پہچان ہیں۔ پہلے آپ تعریف سن لیجئے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ تسمیہ بیان کروں گا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کی تفصیلی باتیں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو پہلی پہچان کیا ہے؟ دل کی نرمی۔ دوسری پہچان کثرت سے آنسو کا بہانا۔ اور خوش نصیب کی تیسری پہچان کیا ہوگی؟ دنیا سے نفرت۔ چوتھی پہچان امیدوں کا چھوٹا ہونا، اور 5ویں پہچان حیا۔ اچھا، یہ تو خوش نصیب لوگوں کی پہچان ہو گئی، اس کی جو تفصیل بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے آپ یہ جان لیں کہ بدبخت لوگ جو ہے، جو شقی لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، ان کی کیا پہچان ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کی بھی 5 نشانیاں ہیں، یعنی بدبخت لوگوں کی بھی جو ہے 5 علامتیں ہیں، 5 پہچانیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا، دل کی سختی، یعنی جو بدبخت لوگ ہوں گے، جہنمی لوگ ہوں گے، ان کا دل بڑا ہی سخت ہوگا۔ دوسری پہچان آنکھ کی خشکی، یعنی آنسوؤں کا نہ بہانا۔ اور تیسری پہچان دنیا کی رغبت۔ اور چوتھی پہچان لمبی امیدیں۔ اور 5ویں پہچان بے حیائی۔ یہ بدبخت لوگوں کی جو ہے 5 نشانیاں بتائی گئی ہے۔ اب پہلے میں اس کی تفصیل میں جاتا ہوں کہ آخر خوش نصیب لوگوں کی جو 5 نشانیاں ہیں اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ پہلی نشانی کیا تھی؟ دل کی نرمی، یعنی رحم دل، ہمدرد اور ترس کھانے والا۔ یعنی جو نرم دل ہوگا وہ کسی کو پریشانی میں دیکھ کر اس کی پریشانی کو دور کرنے کے بارے میں سوچے گا۔ اور اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے، دل کا اللہ کے خوف کی وجہ سے اس قدر نرم ہو جانا کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے، اچھائی کی طرف اس کا دل جائے۔ یہ نرم دل کی پہچان ہے۔ اور دوسری نشانی ہے کہ آنسوؤں کا بہانا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر گریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ آنسوؤں کا بہانا یہ سعید لوگوں کی نشانی ہے، یعنی خوش نصیب لوگوں کی نشانی ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اگر کسی کو رونا نہیں آ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے ہیں، تو وہ رونے جیسی صورت بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کو رونے والے لوگ زیادہ پسند ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والے لوگ زیادہ پسند ہیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یعنی کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں رونا نہیں آتا ہے، ہم آنسو نہیں بہاتے ہیں، ہمیشہ ہنسی خوشی۔ حالانکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ وہ کم سے کم ہنستے تھے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے۔ لیکن ہم اس قدر بالکل بے فکر ہے، آخرت سے بالکل ایسے بے فکر ہے، ایسا لگتا ہے کہ آخرت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ انسان کی خوشی کو دیکھ کر، انسان کی مذاق کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ پکا جنتی ہے۔ آخرت کی بالکل فکر ہی نہیں ہے، انسان آخرت کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں، آخرت کی فکر کرو، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ۔ اگر آپ نے اللہ کے خوف سے چند بوند بھی آنسو بہا دیا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو دھونے کے لیے وہ کافی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم آنسو نہیں بہاتے ہیں۔ آنسو بہاتے کب ہے؟ جب کوئی پریشانی آتی، جب کوئی بیماری آتی ہے۔ اللہ کے ڈر سے نہیں، اللہ کے خوف سے نہیں، بلکہ پیسے کی کمی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا دنیا کی کسی مصیبت کی وجہ سے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے خوف سے آنسو نہیں بہاتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر یہی آنسو آپ کے اللہ کے خوف سے بہ جائے، اللہ کے ڈر سے بہ جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دونوں جہان کامیاب ہو جائے گی۔ تو آنسوؤں کا بہانا جو ہے یہ خوش نصیب لوگوں کی نشانی ہے، یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ اور خوش نصیب لوگوں کی جو تیسری نشانی ہے وہ ہے دنیا سے نفرت، کیونکہ دنیا کی محبت ہی جو ہے ہر بیماری کی جڑ ہے،
हर गुनाह की जो जड़ है वो दुनिया की मोहब्बत है। जितनी इंसान दुनिया से मोहब्बत करेगा उतना ही ज्यादा जो गुनाहों में जो है मुलविस हो जाएगा, वो गुनाहों की तरफ चलता चला जाएगा। तो दुनिया से बेरगबती जरूरी है। हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी भी दुनिया से मोहब्बत नहीं किया है। आप दुनिया में रहें, दुनिया से फायदा उठाएं, लेकिन दुनिया का होकर ना रह जाए। आप ये मानकर चलें कि हम दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया हमारे लिए है। हमारी हकीकी जिंदगी जो है मरने के बाद है। और खुश नसीब लोगों की चौथी निशानी है उम्मीदों का छोटा होना। यानी जितनी कम उम्मीदें होगी, जितने कम ख्वाहिशात होंगे, आप उतना ही ज्यादा गुनाहों से बचेंगे, उतनी ही ज्यादा आप अल्लाह की तरफ रागिब होंगे, उतनी ही ज्यादा आप दीन की तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन जितनी ज्यादा आपकी उम्मीदें होगी, जिसकी ज्यादा उम्मीदें होती है, लंबी लंबी उम्मीदें होती है, बड़े बड़े ख्वाहिशात होते हैं, तो वो इंसान फिर उन ख्वाहिशातों को पूरी करने के लिए, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए जो है वो गुनाह के रास्ते पर चला जाता है। वो हराम काम से बाज नहीं आता। वो भाई का भी हक खा जाएगा, पड़ोसी का भी हक खा जाएगा, दोस्त अहबाब को परेशान करेगा, बस क्योंकि उसकी ख्वाहिशात ज्यादा है, उसकी उम्मीदें ज्यादा है, तो उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए वो जो है गुनाह के रास्ते पर चला जाता है। तो उम्मीदों का कम होना, उम्मीदों का छोटा होना जो है ये खुश नसीब लोगों की निशानी है। और पांचवी और आखिरी निशानी जो खुश नसीब लोगों की है वो है हया। शर्म व हया इंसान और जानवर में फर्क करता है। याद रखिए, इस्लाम और शर्म व हया में वही ताल्लुक है जो कि रूह और जिस्म के दरमियान है। यानी जिस्म जो है रूह के बगैर नहीं, इसी तरीके से इस्लाम जो है वो हया के बगैर नहीं। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात यह है कि आज मुसलमान जो है बेशर्मी के रास्ते पर है। एक बाप है, घर में जवान बेटियां है, जवान बच्चे हैं, और घर के अंदर चड्डी में घूमता फिरता है। जवान भाई है और जवान बहनों के सामने जो चड्डी में घूमता फिरता है। ये बहुत बड़ी बेगैरती है। अल्लाह अकबर। याद रखिए, मर्दों का जो है नाफ से लेकर घुटनों तक ये सतर औरत है, इसका छुपाना फर्ज है। लेकिन बेगैरती की बात यह है कि घर के अंदर जो लोग चड्डी में घूमते फिरते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ईमान और शर्म व हया आपस में मिले हुए हैं, जब एक उड़ जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। यानी अगर आपके अंदर से हया चली गई, शर्म व हया चली गई, तो आपका ईमान भी उठा लिया जाता है। अल्लाह अकबर। बेशर्मी और बेहयाई से हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी बिगड़ जाती है, हमारी नस्लें तबाह हो जाती है। अफसोस की बात है कि आज बारीक और पतले कपड़े पहनने को, नंगेपन को जो है फैशन का नाम दिया गया है, और हमारी माए बहनें भी जो है इसका शिकार हो रही है। हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारा हर काम अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए होना चाहिए। तो हुसूल सवाब के लिए इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि सभी जो इससे फायदा उठा सके।